بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العنکبوت 20واں پارہ، اس کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ تھوڑا سا بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے مضامین ہیں ان سے ہم سب کو درس عبرت بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العنکبوت کے اندر رب ذوالجلال نے سابقہ اقوام جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا تذکرہ، اور تذکرہ کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے دنیا کی مثال جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کو مکڑی کے گھر کی مانند، مکڑی کا کہا جاتا ہے جو گھروں کے اندر چھوٹا سا ایک ہوتا ہے کیڑا مکڑی، اور جو چھوٹا سا اپنا گھر بنا کے بیٹھتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گھر کی مثال دی کہ مثال تو ایسی ہے جیسے مکڑی اپنا چھوٹا سا گھر بنا کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے میں اس کے اندر ہمیشہ رہوں گی۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وہ مکڑی کا گھر تو ہوا کا ایک ہی جھونکا ہوتا ہے، ہوا اس کے اوپر آتی چلتی ہے تو وہ مکڑی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر فصلوں کے اوپر آگے پیچھے یا درختوں کے آگے پیچھے اس نے اپنا گھر بنا لیتی ہے، بہت جلد بناتی ہے، منٹوں کے اندر اپنا گھر یہ بنا کے فارغ ہو کے بیٹھ جاتی مکڑی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی مثال تو ہوا کے ایک جھونکے کی طرح ہے۔ یہ جو ہم دنیا کے اندر مکانات بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہنا ہے، ہمارے مکانات ہمیشہ رہیں گے، بلڈنگیں ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ کے عذاب کی بہت سخت پکڑ ہے۔ جب وہ پکڑ آتی ہے نا تو بالکل، اگرچہ یہ پانی کا عذاب ہے یا پانی کے علاوہ جو ہے کوئی اور طرح کا عذاب آ جاتا ہے، زلزلہ وغیرہ آ جاتا ہے، تو اونچے سے اونچے محل بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مکڑی کے گھر کی مثال دی ہے۔ اور پہلی آیت مبارکہ اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں جو ایمان لائے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آزمائے نہیں جائیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آزمائش ہوتی ہے، وہ اللہ آزماتا ہے اس بندے کا ایمان کتنا ہے، کس انداز کا ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے ایمان کو پرکھنا ہے۔ پرکھنے کے بعد رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اس کے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو ان کی تبلیغ کا جو مرحلہ تھا 50 مئة، ان کی جو تبلیغ کا سلسلہ تھا نا وہ 950 سال، اور نوح علیہ السلام نے فقط تبلیغ کی، اور 950 سال ایک بہت بڑا ایک پیریڈ ہے۔ اب ان کی عمر کتنی ہوگی وہ الگ بات ہے، جو قرآن کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا وہ 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے، اور بالآخر قوم نے آگے سے انکار کیا۔ تو جب قوم نے انکار کیا تو کچھ لوگوں نے ایمان لے آئے، اور بقیہ نے جب انکار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ کیا تھا؟ سیلاب کا عذاب، پانی کا عذاب، اور کتنا تھا؟ جودی پہاڑ، اس جگہ جودی پہاڑ سے بھی اونچا یہ پانی کا سیلاب آیا تھا، ہر شے ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ نے خود ارشاد فرمایا تھا آپ اس کشتی کو تیار کرو۔ کشتی جب تیار ہو جاتی ہے تو ان سے کے اندر انسان جو ایمان لائے وہ، اور بقیہ جو مخلوقات ایک جوڑا اس کے اندر بٹھایا، اور لوگ کہتے تھے، پوچھتے تھے اب جب ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائے تو بتا تیرا وہ عذاب کب آئے گا؟ آپ فرماتے تھے آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ لوگ اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کے خوف سے جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا۔ بالآخر نافرمان قوم کے اوپر پانی کا عذاب آیا،
سیلاب کا عذاب آیا، سب نیست و نابود، سب ختم ہو گئی۔ اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پھر رب الجلال نے دنیا کو آباد کرنا جو کیا تھا نا، وہ نوح علیہ السلام اور آپ کے اصحاب سے رب الجلال نے دوبارہ اپنی اس مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رب الجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن قوم پھر آگے سے نافرمان ہو جاتی، اور وہ قوم کہنے لگی قالوا حرقوه وانصروا علی آلہتکم، اب کیا کرو، ان کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ تو آئے تھے سمجھانے کے لیے، وہ تو آئے تھے جلیل القدر نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی آل کے اندر یہ بھی یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں۔ ان کی اولاد کے اندر رب الجلال نے 40,000 نبیوں کو پیدا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ان کو لوگ کیا کہتے ہیں، ان کو کیا کرو، یا آگ کے اندر جلا دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو رب الجلال نے ایسی قوم کی بھی گرفت فرمائی۔ اور اس کے بعد رب الجلال نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ اور لوط علیہ السلام اس مخلوق خدا کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، لیکن مخلوق خدا سمجھنے کی بجائے الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا، اور یعنی فحاشی عروج کے اوپر لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن قوم جب باز نہ آئی تو رب الجلال نے عذاب کے فرشتوں کو بھیجا۔ جب عذاب کے فرشتے آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہے، رشتہ کا تعلق ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ تو اس قوم کے اوپر عذاب بھیجے گا جس کے اندر لوط علیہ السلام بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، کہ میں ان کو بھی بچا لوں گا، ان کے گھر والوں کو بھی بچا لوں گا، ماں سوائے اس کی بیوی کی، جو کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی۔ جب باز نہیں آتی، قوم باز نہ آئی، تو وہ بھی کہتے تھے ہم اللہ کو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ہمیں کیسے پکڑے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بہت سخت پکڑ ہے۔ تو رب الجلال نے ان کے اوپر پتھروں کا عذاب نازل فرمایا، پتھر آ کر برستے تھے اور ان کی پوری آبادی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پتھر برستے گئے، لوگ مرتے گئے، صبح کے وقت دیکھا تو پوری بستی تباہ و برباد، عذاب کے فرشتے آ چکے تھے، بندے سب مار چکے تھے جو نافرمان تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کے اندر ہمیں صرف سمجھایا ہے، اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک نے دلیلیں دی، اے بندو اگر تم میری بات نہیں نہ مانو گے، میرے محبوب مکرم کی بات نہیں مانو گے، تو جیسے سابقہ اقوام کے حال و احوال ہیں تمہارے ساتھ بھی یہ حال و احوال ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس یہ طرح طرح کے عذاب، کبھی طوفان آ جاتا ہے، کبھی بارش تیز آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، کبھی دیگر کے امراض آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ آج کا ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد رب الجلال نے دیگر انبیاء کا بھی تذکرہ فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نافرمان ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ قوم نافرمان ہو جاتی ہے تو رب الجلال نے جب عذاب بھیجا تو زلزلے کا عذاب آتا ہے، زمین کو ہلا دیا جاتا ہے، مکان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی جب نافرمان ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر ان کے سارے تذکروں کو ارشاد فرمانے کے بعد آخری رکوع کے اندر رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی تو فقط ایک کھیل تماشا ہے۔ جیسے کسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے کھیل ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھیل کھیلا جاتا ہے،
بعد کے اندر وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری زندگی دنیا کی جو 40 سال 50 سال 80 سال 100 سال 10 سال 20 سال تم نے گزارنا ہے، یہ تو فقط ایک کھیل تماشے کی طرح ہے۔ اصل زندگی اس کے بعد اللہ نے فرمایا اصل زندگی تو تمہاری آخرت کے اندر آخرت والی زندگی ہے۔ جو آخرت والی زندگی ہوگی پرسکون ہوگی، اور اس آخرت والی زندگی کو بیان کرنے سے پہلے رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی جنت کا تذکرہ ارشاد فرمایا، نماز کا تذکرہ ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب مکرم اس کتاب کی تلاوت کیجیے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور اس کے بعد واقیم الصلاۃ نماز کو ادا کرے، اور اس کے بعد زکوٰۃ کو ادا کرے، اور بے شک نماز برائی اور بے حیائی کو سے بندے کو روکتی ہے۔ تو اس کے بعد نماز کے بعد رب ذوالجلال نے بندے کو ارشاد فرمایا اے میرے بندے سورہ عنکبوت کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا تو اس سے درس عبرت حاصل کرے۔ مکڑی کے جالے کی مانند تو یہ نہ سمجھے میں نے مضبوط مکانات بنا لے، محل تیار کر لیے، تو مکڑی کی جالے کی طرح تیرے مکانات ہیں، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ سے کیسے ٹکر لے گا؟ آج ذرا دیکھیں ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، مکانوں کے مکانات تباہ و برباد، ایک میزائل لگتا ہے مکان برباد تباہ ہو جاتا ہے، پھر اگلا لگتا ہے، پھر اگلا لگتا ہے، اور پھر آگ کے گولے برسائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور میں ساتھ وضاحت کرتا جاؤں مکڑی کے جالے کے بارے میں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے صاف رکھو۔ جس گھر کے اندر مکڑی کا جالا لگا رہتا ہے، صاف نہیں کرتے، اس گھر کے اندر غربت آتی ہے، افلاس آتا ہے۔ تو عنکبوت یعنی کہ جس گھر کے اندر مکڑی وغیرہ لگی ہوئی ہو، تو علی المرتضیٰ کا فرمان عالی شان بھی اپنے مد نظر رکھیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر غربت سے افلاس سے پاک رہے تو اپنے گھر کو صاف کرتے رہا کریں۔ تو آخر کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جو بندہ آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے راستے کے اندر مجاہدہ کرتا ہے، چل پڑتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کے لیے خیر کے راستے نکال دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر یوں جھنجھوڑ کے ہمیں ارشاد فرمایا، تم یوں نہ سمجھنا کہ تم کہتے ہو ہم ایمان لائے اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، اللہ آزمائش کے اندر ڈالے گا۔ جب آزمائش کے اندر تم چلو گے، اس کے بعد سابقہ اقوام کے حال و احوال دیکھو گے، تو یقیناً تمہارا دل کیا کرے گا؟ خوف کے عالم میں آ جائے گا، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سورہ عنکبوت کی تلاوت کرنے کی بھی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔